وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، وہ اور لو اگر، نزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم علی پر، کاف آپ مخاطب کی علامت ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا اگر ہم نے نازل کیا ہوتا، علیک آپ پر، کتاباً کوئی کتاب، فی قرطاسن، فی میں قرطاسن، قرطاس کہتے ہیں کاغذ کے بنی ہوئی کتاب، کاغذ پہ کی کتاب کو ہم بنا کر اگر آپ پر نازل کر دے، فَلَمَسُوهُ، پس لمس، لمس کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چھونا، لمسو، اور اس کرتاس کو، اس کتاب کو انہوں نے چھوا ہو، بِأَيْدِيهِمْ، بے کے ساتھ، ایدی، ید کی جمع ہے ایدی، اور ہم ان کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھو لے، لقال، لام یہاں پر یقیناً کے لیے آیا ہے، دلوں کا حال جاننے والا کہتا ہے لقال، تو یقیناً انہوں نے کہا ہوتا، الذین کفروا، الذین وہ تمام اشخاص، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا الا سحر مبین. اللہ سے پہلے ان آ جائے تو یہ اگر کے معنی نہیں دیتا، یہاں پر اب نہیں کا ترجمہ کریں گے. ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سوائے سحر، سحر کہتے ہیں جادو کو، مبین کھلا جادو، یعنی ایسی کتاب بھی نازل کر دیتے جو کاغذ کی لکھی ہوتی اور یہ اسے ہاتھ لگا کر خود چھو بھی لیتے، پھر بھی انکار کرنے والے یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، پھر بھی نہ یہ مانتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو سر ہی جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. وقالو، واو کے معنی اور، قالا اس نے کہا، واو الف جمع کی علامت، وقالو اور ان سب نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، لولا کاش، یا لولا کیوں نہیں، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لولا کیوں نہیں، انزلہ ان پر نازل ہوئی، علیہ اس پر، کیوں نہیں اس پر نازل ہوا، ملکن کوئی فرشتہ، ان پہ کیوں نہیں نازل ہوا کوئی فرشتہ. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، ولو اس کا جواب دے اللہ دے رہے، وہ کے معنی اور، لو کے معنی اگر، انزلنا اگر ہم نے نازل کیا ہوتا، ملکن کوئی فرشتہ، لَقُضِیَ الْأَمْرُ تو فیصلہ تو ہو چکا ہوتا، معاملہ تو نپٹ چکا ہوتا، کیونکہ ایمان تو غیب پر ہے، فرشتہ تو ظاہر ہو جاتا، فرشتہ ظاہر ہو جاتا تو پھر تو فیصلہ تو ہو چکا ہوتا، کیونکہ ایمان تو غیب کی حالت میں ہے. ان ساری باتوں پہ غیب پر ایمان لانا ہے. قُضِیَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، ثم پھر، اور جب شاہد ہو جائیں گی سب چیزیں، لا ينظرون پھر کوئی موقع دیا نہیں جائے گا، ان کو مہلت پھر دی نہیں جائے گی، پھر ان کے لیے کوئی موقع نہیں رہ جائے گا. اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو تب تک تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا،
پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. ثم لا ينظرون. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام